حیات نامہ یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تاریخ کی اس بدترین ملکہ سے متعلق جس کا نام ہے ملکہ ہیروڈیاس۔ یہ بدکار عورت کس شرمناک طریقے سے ملکہ بنی اور ملکہ بننے کے بعد اس نے کس طرح سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ یروشلم میں جشن منانے کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ اسے اس طرح سجایا گیا تھا کہ جیسے پہلے دن کی دلہن ہو۔ شہر کے استبل میں کام کرنے والی ایک معمولی لڑکی جو کہ حسن میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ میرے جیسی حسین لڑکی کو ضرور کسی ملک کی شہزادی ہی بننا چاہیے۔ اسی وجہ سے اس نے شہر کے تمام رئیس اور سرداروں کے رشتے ٹھکرا دیے۔ یہ لڑکی ہیروڈیاس تھی اور شہر میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو کی آج افتتاحی تقریب تھی جس میں تمام ملکوں کے شہزادے شرکت کے لیے آ رہے تھے۔ استبل کی نوکرانی ہیروڈیاس نے بھی خوبصورت لباس زیب تن کیا اور تقریب میں پہنچ گئی۔ پوری تقریب کی نظر ہیروڈیاس پر پڑ رہی تھی کیونکہ اس سے خوبصورت لڑکی پورے یروشلم میں نہیں تھی۔ اسی تقریب میں شہزادہ فلپ کی نظر ہیروڈیاس پر پڑتی ہے تو وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ پورے خاندان کی مخالفت کے باوجود شہزادہ فلپ استبل میں کام کرنے والی حسین لڑکی سے شادی کر لیتا ہے اور اس طرح ہیروڈیاس فلسطین کی شہزادی بن کر اپنے خوابوں کی تکمیل کی طرف پہلا قدم بڑھاتی ہے۔ ہیروڈیاس کا اگلا ہدف شہزادی سے ملکہ بننا تھا جس سے وہ پورے ملک پر راج کر سکتی تھی۔ ہیروڈیاس کا ملکہ بننے کا خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتا ہے جب وہ شہزادہ فلپ کو بیٹا دینے کی بجائے بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ ملکہ بننے کے لیے ضروری تھا کہ وہ بیٹا جنے تاکہ بعد میں وہ وراثت کا وارث بن سکے۔ خیر، ہیروڈیاس نے اپنی بیٹی کا نام سلومی رکھا جسے دنیا ایک بد کردار شہزادی رقاصہ کے طور پر جانتی ہے۔ سلومی کے پیدا ہونے کے کچھ سالوں بعد بادشاہ کی وفات ہوتی ہے اور فلسطین کے دو حصے ہو جاتے ہیں۔ کم آمدنی اور بنجر علاقہ فلپ کے حصے میں آتا ہے جبکہ زرخیز اور خوشحال علاقہ اس کے بھائی اینٹی پاس کو مل جاتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہ وہی بادشاہ اینٹی پاس ہے جسے تاریخ دان ہیلر ووڈ ثانی کے نام سے جانتی ہے۔ ہیروڈیاس پریشان رہنے لگی کیونکہ اس کا شوہر فلپ ملک کے ایک ویران حصے کا بادشاہ تھا اور وہ وہاں کی ملکہ۔ اس کے کچھ دن کے بعد ہیروڈیاس کے شوہر فلپ کا اور اینٹی پاس کا باپ انتقال کر جاتا ہے۔ شہزادہ فلپ اور اینٹی پاس کے باپ کی تدفین کے دوران ہیروڈیاس کی ملاقات پہلی بار اینٹی پاس سے ہوئی۔ اینٹی پاس پہلی ہی نظر میں دنیا کی حسین ملکہ ہیروڈیاس پر دل ہار بیٹھا تھا، لیکن اینٹی پاس مجبور تھا کہ ہیروڈیاس اس کے بھائی فلپ کی بیوی تھی اور فلپ ہی سے اس کی ایک بیٹی سلومی تھی۔ اس کے بعد ہیروڈیاس اور اینٹی پاس کے درمیان خفیہ ملاقاتیں ہونے لگیں اور اس طرح اینٹی پاس اپنے بھائی کی بیوی ملکہ ہیروڈیاس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ اینٹی پاس نے ہیروڈیاس کو اپنے پاس رکھ لیا اور شہزادہ فلپ کو خط لکھ بھیجا کہ اب ہیروڈیاس میری بیوی بنے گی۔ اس طرح ان دونوں بھائیوں یعنی فلپ اور اینٹی پاس کے درمیان تاریخی جنگوں کا آغاز ہوتا ہے جس کی وجہ ایک حسین ترین عورت ہیروڈیاس تھی۔ اس کے بعد رومن حکومتی مداخلت پر دونوں میں صلح ہو گئی۔ اینٹی پاس کے کچھ علاقے فلپ کو دے دیے گئے اور ہیروڈیاس کو اینٹی پاس کے حوالے کر دیا گیا۔ انہی دنوں حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام یروشلم کے لوگوں میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عیسائی یوحنا علیہ السلام کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا انداز گفتگو نہایت شیریں اور نرم ہوتا۔ لوگ جوک در جوک آپ کی باتیں سننے چلے آتے اور آپ کی تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتے۔ ان دنوں زیادہ تر یہودی عالم رومی سلطنت کے پٹھو ہوتے اور حق بات کہنے سے گھبراتے تھے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام ہر خوف سے پاک اپنے لوگوں کی تبلیغ کیا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کھلے الفاظ میں بادشاہ اینٹی پاس کے اس عمل کی مخالفت کرتے کہ اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو بھگا کر اس سے شادی کر لی۔ بادشاہ اینٹی پاس نے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، لیکن ملکہ ہیروڈیاس جو کہ اینٹی پاس کی بیوی بن چکی تھی،
اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ آپ کی گرفتاری سے جب آپ کے چاہنے والوں نے احتجاج کیا تو ملکہ ہیروڈیاس نے یہ تدبیر اپنائی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جیل سے نکلوا لیا، لیکن ان کو اپنے محل میں موجود باغ کی رکھوالی کا کام سونپ دیا۔ ملکہ ہیروڈیاس کو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے خاصی عداوت تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، لیکن خدا کی قدرت جس نے زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کا دل دادا بنا دیا، اسی طرح ہیروڈیاس کی بیٹی شہزادی سلومی نے ایک دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک دن باغ میں کام کرتے دیکھا تو ان پر دل ہار بیٹھی۔ شہزادی سلومی بھی اپنی ماں ہیروڈیاس کی طرح حسن میں یکتا اور بے مثال تھی، اور اس کے چرچے قریب کے ملکوں کے شہزادوں میں ہو چکے تھے۔ شہزادی سلومی نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو محل میں کام کرتے دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک معصومیت اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نور تھا کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پائی۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنی خوابگاہ میں طلب کیا اور انہیں دعوت گناہ دی، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ میں تجھے دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلے آئے۔ دنیا کی حسین ترین شہزادی کو انکار بہت ناگوار گزرا اور وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگی۔ وہ خوبصورت تھی جس پر اسے غرور تھا۔ سلومی کے لیے یہ بات نہایت عجیب اور توہین آمیز تھی۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد بادشاہ اینٹی پاس نے ایک تقریب کا انعقاد کیا جس میں تمام ملکوں کے بادشاہوں نے شرکت کی اور اینٹی پاس کو بہت سے نایاب تحفے ملے۔ ملکہ ہیروڈیاس نے اپنی بیٹی شہزادی سلومی کو 7 رنگوں کے کپڑوں میں ملبوس کیا اور نقاب پہنا کر اسے رقص کے لیے پیش کر دیا، اور بادشاہ سے کہا کہ یہ میری طرف سے سب سے نیا تحفہ ہوگا۔ اس رقص کا مقصد بادشاہ اینٹی پاس کو خوش کر کے سلومی کو تخت کا وارث قرار دلوانا تھا۔ پھر بھرے بازار میں شہزادی سلومی کا رقص شروع ہوا جو کہ بے حیائی کی تمام حدود پھلانگ گیا۔ سلومی 7 رنگ کے لباسوں میں ملبوس تھی اور رقص کے دوران اس نے ان 7 رنگوں کے 7 لباسوں کو باری باری اتار پھینکا۔ یہ رقص کئی گھنٹے تک جاری رہا اور بادشاہ اور اس کے درباری پلک جھپکائے بغیر سلومی کا رقص دیکھتے رہے۔ رقص کے اختتام پر بادشاہ نے کہا کہ مانگو جو مانگنا ہے۔ شہزادی سلومی نے اپنے منہ سے نقاب بھی اتار دیا تو تب سارے درباری حیران رہ گئے کہ یہ تو بادشاہ کی ستیلی بیٹی سلومی ہے۔ اس پر شہزادی سلومی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی خواہش ظاہر کر دی جس کو بادشاہ ٹھکرا نہ سکا، اور سلومی کے کہنے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور ان کا سر سلومی کو پیش کیا گیا۔ لیکن ان کی بدبختی یہاں پر ہی نہ رکی۔ بادشاہ اینٹی پاس اس وقت کے بعد اپنی ستیلی بیٹی کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ ملکہ ہیروڈیاس نے جب اس پر اعتراض کیا تو بادشاہ اینٹی پاس نے اپنی ملکہ اور سلومی کی ماں کو بے دردی سے قتل کر دیا اور اپنی ستیلی بیٹی سے شادی کر لی۔ لیکن یہ بات شہنشاہ روم کو ہضم نہ ہوئی۔ اس نے اپنی فوج کو بھیج کر بادشاہ اینٹی پاس اور شہزادی سلومی کو گرفتار کروا لیا اور ان دونوں کو ایک صحرا میں پھینک دیا گیا جہاں انہوں نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کر دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔